ہاں جی، کیا خاتون شادی کے بعد اس پر ہمارے دین نے لازم رکھا ہے کہ وہ اپنے سسرال والوں کی خدمت کرے؟ کیا یہ چیز اس پر لازم رکھی ہے، واجب رکھی ہے؟ گھر کے کام کرنا، ساس کی خدمت کرنا یا نندوں کی خدمت کرنا یا جھاڑو لگانا، روٹی پکانا، کپڑے پہنانا، کپڑے دھونا، یہ سارے کام۔ اچھا، یہ مسئلہ ایسا ہے، ظاہر ہے یہ شروع سے ہی ڈسکس ہوتا ہے اور اس کے اندر دو موقف علماء کرام کے چلتے ہیں۔ ایک موقف تو علماء کرام کا یہ چلتا ہے کہ واجب نہیں ہے، میں اس کا استدلال بھی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ اخلاق ہیں، اعلیٰ اخلاق ہیں، افضل ہیں، مستحب ہے، مشروع ہے کہ اگر ایک عورت شادی کے بعد وہ جس گھر میں جاتی ہے اس گھر کا خیال رکھے، نمبر 2 ساس کی خدمت کرے اور وہاں گھر والوں کی خدمت کرے، کھانا بناتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، جتنے بھی کام ہے خاتون کے اوپر یہ مشروع ہیں، مستحب ہیں، افضل ہیں، لیکن واجب وہ علماء نہیں قرار دیتے۔ یعنی واجب مطلب نہیں کیا، واجب مطلب یہ کہ نہ کرے گی تو گناہ گار ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ شوہر اس پر جبر نہیں کر سکتا، مجبور نہیں کر سکتا، زور زبردستی نہیں کر سکتا، آپ کر کے کام کرو، روٹی پکاؤ، ساس کی خدمت کرو۔ یہ ایک موقف علماء کا ہے، اس پر دلائل کیا ہے وہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ ایک موقف علماء کرام کا وہ رہا ہے کہ جن کے نزدیک کہ بعض صورتوں کے اندر عورت پر گھر کے جو کام ہیں وہ واجب ہوتے ہیں، بعض صورتوں کے اندر واجب نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا استدلال کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ یہ دو قول ہیں، پھر دیکھیں گے وزنی قول کیا ہے۔ اچھا، نمبر 1، جن علماء کے نزدیک گھر کے کام کرنا، ساس کی خدمت کرنا، کپڑے دھونا، روٹی پکانا، یہ جتنے بھی سارے معاملات ہیں گھر کے، شادی کے بعد بیوی پر لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جائز ہیں، اعلیٰ درجے کے کام ہے، وہ کرے گی ثواب ملے گا، مستحب ہے، افضلیت ہے۔ ان کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ کسی کام کو واجب ہم نے تو قرار نہیں دینا، اللہ نے قرار دینا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز ثابت ہو کہ جس سے وجوب ثابت ہو رہا ہو، نبی علیہ السلام نے کوئی سنت ایسی جاری کی ہو کہ جس سے وجوب ثابت ہو رہا ہو۔ کہا کہ پورے قرآن پاک کے اندر کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے لازم رکھا ہو کہ عورت پر شادی کے بعد گھر کے معاملات کام کرنا گھر کے واجب ہے۔ اسی طرح احادیث کو دیکھیں تو ایک بھی حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی کوئی ثابت نہیں ہوتی، نہ سنت جاری کروائی ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس تعامل سے ہی علماء استدلال کر رہے ہوں کہ واجب ہے عورت کے اوپر ایسے گھر کے امور، گھر کے کام کرنا۔ لہذا نہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، نہ سنت سے ثابت ہو رہا ہے۔ ہاں، اعلیٰ اخلاق ہیں عورت کے، جس طرح صحابیات بھی گھر کے کام کیا کرتے ہیں۔ جن علماء کے نزدیک گھر کے جو کام ہیں وہ عورت کرے، از خود کرے گی، اعلیٰ اخلاق ہے، افضل ہے، مستحب ہے، اس کو ثواب ملے گا، لیکن واجب نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتی تو گناہ گار۔ کہ ان کی سب سے پہلی دلیل تو یہی ہے، پورے قرآن پاک کے اندر اللہ نے کہیں ذکر نہیں فرمایا کہ یہ عورت پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے وجوبات ضرور گنوائے ہیں کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، کہ شوہر کے اوپر لازم ہے اس کا نان نفقہ، کھانا پینا، اس کے لباس نکاح کے بعد، لیکن عورت کے لیے اللہ نے نہیں ارشاد فرمایا۔ تو واجب تو اللہ کے کہنے سے ہونا ہے۔ اللہ نے پورے قرآن پاک کے اندر کہیں ذکر نہیں کیا کہ شادی کے بعد عورت پر گھر کے کاموں کی ذمہ داری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ لہذا اللہ نے واجب نہیں رکھا، ہم کیسے واجب کر سکتے ہیں؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت ایسی جاری کی ہو کہ جس کے تعامل سے علماء نے استدلال کیا ہو کہ بھائی یہ کام عورتوں پر واجب ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ گھر کے کام عورت پر واجب ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ تعامل سے ثابت، تو کسی چیز کو واجب ہم اپنی طرف سے کیسے کہیں؟ ہاں، یہ ضرور ہے ان علماء کے نزدیک کہ اعلیٰ اخلاق ہیں کہ جب ایک عورت گھر کے کام کرتی ہے، صحابیات بھی کیا کرتی تھیں، تو فاطمہ الزہرا سے متعلق روایت ہے یہ گھر کے کام کیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ دیگر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے امام بخاری کی کہ آپ کے والد شہید ہو گئے تھے تو آپ کی بہنیں تھیں، 8-9 بہنیں تھیں، تو حضرت جابر نے کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے، اور شادی آپ نے تھوڑی بڑی عمر کی کسی خاتون سے کی، اسی وجہ سے کہ وہ میری بہنوں کی خیال رکھے گی، وہ خیال بھی رکھتی تھی۔ یہ بات آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے کنواری سے شادی نہیں کی، اس لیے میں نے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی، میری بہنیں چھوٹی ہیں، یہ ان کا خیال رکھ لیتی ہیں۔ تو جو خاتون گھر کا خیال رکھتی ہے، گھر میں نندوں کا خیال رکھتی ہے، دیگر معاملات کا، وہ افضل ہے، اس کے حق میں ثواب ہی ثواب ہے، لیکن ہم بولیں واجب ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ لہذا جب ان علماء کے نزدیک واجب نہیں ہے تو ان کا استدلال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر مجبور کرے گا اپنی بیوی کو کہ گھر کے کام کرو، یا عورت نے گھر کا کام کرنے سے منع کر دیا، اب وہ ڈانٹتا ہے تو گناہ گار ہوگا، اب وہ مارتا ہے تو گناہ گار ہوگا، اب وہ اس سے ناراضگی رکھتا ہے تو یہ غلط ہوگا کہ ناراضگی کا آپ کو حق نہیں، اللہ نے واجب نہیں رکھا۔
صرف پیار اور محبت سے کنونس کر سکتا ہے، اس کو ذہن بنا سکتا ہے۔ اگر خاتون کا ذہن بن جائے، وہ آپ کو روٹی بنا کے دے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ آپ لا کے کھانا اس کو سرو کریں، اس کو کھانا کھلائیں۔ لہذا یہ ایک استدلال ہے علماء کا، اور میں نے ذکر کیا۔ اچھا، ایک قول اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے گا کہ جس میں بڑے بڑے علماء ہیں، بہت سے شافعی علماء ہیں، فقہ حنفی کے بہت سے علماء، امام ابو حنیفہ کا بھی یہی استدلال ہے، اور مالکی علماء، حنابلہ علماء اور اہل ظاہر بھی اس کے اندر کئی علماء داخل ہیں۔ ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو غور سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً یہ حکم تو ارشاد نہیں فرمایا کہ عورت پر گھر کے کام لازم ہے، واجب ہے۔ اللہ نے صراحتاً یہ حکم نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ضرور ارشاد فرمایا، عاشروہن بالمعروف، کہ شادی کے بعد میاں بیوی کی جو معاشرت ہے، رہن سہن ہے، بالمعروف ہونی چاہیے۔ عاشروہن بالمعروف، ایک معروف طریقہ کار سے یہ معاشرت ہونی چاہیے۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ معروف کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل، ہر وہ اخلاق، ہر وہ کام کہ جس کا تقاضا آپ کا ماحول کر رہا ہو، معاشرہ کر رہا ہو شریعت کے دائرے کے اندر، اور جس چیز کا کرنا آپ کو اچھے اخلاق کے اندر لے کے جاتا ہے، جس چیز کا نہ کرنا آپ کو معروفیت سے خارج کر دیتا ہے، وہ سارے کام معروف ہوتے ہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھیے گا، اگر کوئی کام ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے دنیا آپ پر ماحول اور معاشرے کی وجہ سے اطلاق کرنے لگ جائے کہ یہ تو نافرمان عورت ہے، یہ تو بری عورت ہے، یہ غلط عمل کر رہی ہے، تو اس کا مطلب آپ معروف زندگی نہیں گزارے۔ تو اللہ نے صراحتاً یہ ذکر تو نہیں فرمایا کہ عورت پر گھر کے کام کرنا لازم ہے، لیکن اللہ نے فرمایا عاشروہن بالمعروف، ازواج کے ساتھ شوہر پر لازم ہے کہ معروف برتاؤ کریں۔ اور معروف برتاؤ کا مطلب یہی ہوتا ہے جو عرف کے اندر عادات، رسومات ایسی ہیں کہ جس کے کرنے سے، جس کے نہ کرنے سے اگر ایک عورت ہے یہ اس پر اطلاق کیا جاتا ہو کہ یہ اچھی لائف نہیں گزار رہی ہے، اس کا اپنے شوہر کے ساتھ ریلیشن اچھا نہیں ہے، اس کا اپنے گھر میں ریلیشن اچھا نہیں ہے، اچھے طریقے سے رہ نہیں رہی ہے، اگر یہ اطلاقات ہونے لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جو رشتہ ہے یہ معروف طریقے سے نہیں چل رہا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے ایک استدلال علماء پکڑتے ہیں، فقہ حنفی کے امام ابو حنیفہ کا بھی یہ استدلال ہے، فقہ شافعیہ کے کئی علماء ہیں، مالکیہ کے کئی علماء ہیں، وہ یہ ذکر کرتے ہیں اگر آپ جس ماحول اور معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اگر اس ماحول اور معاشرے کے اندر جس عورت سے آپ نکاح کر رہے ہیں معروف ہے کہ وہ عورت گھر کے اندر آ کر خدمت کرتی ہے اور اسی طرح گھروں کو سنبھالتی ہے، کہ وہ کھانا بھی اس میں بناتی ہے جب صحت ٹھیک ہو، جب صحت خراب ہو تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں بناتا، بعض بنا بھی لیتے ہیں لیکن عموماً ریسٹ دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک عام حالت کے اندر اگر ماحول اور معاشرے میں آپ ایسی خاتون سے نکاح کر رہے ہیں کہ جس خاتون سے متعلق یہی معروف اور عرف ہے کہ وہ گھر میں آ کے کام کرتی ہیں، گھر کے دیگر معاملہ خیال بھی رکھتی ہیں، تو اس خاتون کے اوپر عاشروہن بالمعروف کے زمرے میں، یعنی معروف طریقے سے میاں بیوی کا رشتہ چلے۔ قرآن کی اس آیت سے ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی طریقے سے عورت کو اس گھر کے اندر رہنا پڑے گا کہ جس سے یہ اطلاق اس عورت کے اوپر نہ ہو کہ معروف طریقے سے زندگی نہیں گزر رہی ان کی۔ لہذا جیسے پاکستان کا ماحول ہے، میں تھوڑا سا پاکستان کے ماحول سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں ماحول کے اندر 80% 70% ایک فیملی، مطلب یہ بھی ایک رواج ہے ہمارے یہاں کہ شادی کے بعد بالکل الگ نہیں ہو جاتے، 70-80% جو ہے وہ ایک کمبائن فیملی ہی ہوتی ہے، سب مل کے رہتے ہیں۔ اور کوئی بھی خاتون اگر گھر کے اندر آئے، آپ یہ غور کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر وہ خاتون بالکل کسی گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگائے، اپنے بھی کاموں کو ہاتھ نہ لگائے، تو اس کو اتنا معیوب سمجھا جائے گا کہ وہ گھر والا بھی معیوب سمجھ رہا ہوگا، گھر کے تمام افراد معیوب سمجھ رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ کسی محفل کے اندر بھی اگر اس خاتون کا ذکر ہو جائے کہ یار یہ تو اپنا کام تک نہیں کرتی ہے، تو معیوب ہی سمجھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے اخلاق اس انداز کے کر لیے ہیں کہ وہ معروف طریقے سے میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں ہے، لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس بیہیویئر پر۔ لہٰذا ان علماء کے نزدیک اگر ماحول اور معاشرہ ایسا ہے جہاں کا عرف ایسا ہے کہ خواتین گھر کی کام کرتی ہیں، اور آپ نے ایسی ہی لڑکی سے نکاح کیا کہ یہ ماحول اور معاشرہ اور رسومات ایسی ہی ہیں قدر مشترک، تو اب اس خاتون کو اسی عرف کی، جو جتنا عرف اور ماحول ہے اسی حساب سے اس کو گھر کے کاموں میں حصہ لینا پڑے گا، یہ اس پر وجوب بالکل بنتا ہے، اس لیے کہ عاشروہن بالمعروف، یہ آیت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے۔ مزید وہ اس پر استدلال کرتے ہیں، دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی خواتین، ایک معاشرہ ایسا ہی تھا کہ خواتین گھر کے کام کیا کرتی تھیں۔
اچھا اب حدیث دیکھیے گا، بخاری کی حدیث ہے، دیگر کتب کے اندر بھی آئی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اور شکایت کرتی ہیں۔ عربی کا شکایت، اردو کا شکایت الگ ہوتا ہے۔ اردو میں تو گلا کرنے کو شکایت کہتے ہیں نا، عربی میں اپنا مسئلہ کسی سے ڈسکس کرنا، اس کو شکایت و شکوہ کہتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی کی کہ ہم گھر کے کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہمیں کوئی خادم خادمہ دے دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہ سمجھا، چونکہ وہ اس میں لوگوں کا حق تھا، لوگوں میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بانٹ دیے، اور ان میں سے کوئی خادم خادمہ اپنے گھر کے لیے رکھ دے، نبی علیہ السلام کو یہ چیز اچھی نہ لگی۔ ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لے گئے، حضرت علی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے گھر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہیں ایسی چیز بتا دیتے ہیں خادم سے بہتر ہے، رات سونے سے پہلے آپ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھیں، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں، یہ آپ کے لیے خادم خادمہ سے بہتر ہے۔ استدلال کی نوعیت یہ ہے، دیکھیے گا، ایک تو قرآن کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف، دوسرا حدیث میں دیکھیں فاطمہ الزہرا ایک شکوہ کر رہی ہیں نبی علیہ السلام سے کہ ہم گھر کے کام کرتے ہیں، تھک بھی جاتے ہیں، ہمیں خادم خادمہ دے دیجیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ہی نہیں فرمایا کہ خاتون پر تو گھر کے کام کرنا واجب ہے ہی نہیں، تو آپ ان کے اوپر اتنی مشقت کیوں ڈال رہے ہیں کہ گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہیں اور ہمارے پاس آ کر عرض کر رہی ہیں کہ ہمیں خادم خادمہ دے دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کچھ بیان نہیں فرمایا، اور جس وقت موقع ہوتا ہے اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام پھر بھی بیان نہ فرمائے، اس کا مطلب ہے وہ چیز ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب ایک اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیوں نہیں ارشاد فرما رہے اس مقام پر کہ عورت پر جو ہے نا وہ واجب تو ہے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بھی خواتین گھر کے کام کرتی تھیں، لہٰذا وہاں میاں بیوی کا رشتہ بالمعروف، عاشروہن بالمعروف اسی طرح ہی چل سکتا ہے کہ اسی ماحول اور معاشرے کے مطابق عورت اپنا حصہ گھر کے کاموں میں ملائے، ورنہ معروف زندگی کبھی نہیں گزر سکتی۔ اس طرح دیگر صحابہ کرام کو دیکھیں، حضرت اسماء ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، وہ گھر سے باہر بھی جایا کرتی تھیں، اپنے شوہر کے جانور کی بھی ان کا چارہ پانی کیا کرتی تھی، گھر کے کام بھی کیا کرتی تھی۔ اسی طرح دیگر ازواج سے متعلق بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت جابر کی 9 بہنیں تھیں اور والد صاحب شہید ہو گئے تھے جنگ کے اندر، تو حضرت جابر نے نکاح کیا، اور نکاح ایک کنواری لڑکی سے نہیں کیا، بڑی عمر کی خاتون سے کیا، اور اس نیت سے ہی کیا کہ وہ میری بہنوں کا بھی خیال کرے، اور وہ بہنوں کی خیال بہت اچھے طریقے سے کیا بھی کرتی تھی۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ذکر بھی کی حضرت جابر نے، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے اس لیے اس خاتون سے نکاح کیا، میری 9 بہنیں ہیں، یہ ان کا دھیان رکھ لیتی ہے۔ اب اگر دیکھیے گا کہ اگر عورت پہ گھر کے معاملات بالکل لازم اور واجب نہ ہو تو ایک عورت پہ 9 بہنوں کا بار ڈالنا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما دیتے تو واجب ہے ہی نہیں، اب طاقت سے زیادہ تکلیف کیوں ڈال رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا۔ لہٰذا استدلال یہ ضرور ہے ان علماء کا کہ معروف طریقے سے معاشرت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جہاں کا عرف، جہاں کا ماحول تقاضا کر رہا ہے کہ عورتیں گھروں کے کام کرتی ہیں، وہاں پر اسی مقدار میں اس عورت پہ گھر کے معاملات، نندوں کی خدمت یا ساس کی خدمت، جو اس ماحول معاشرے کے اندر عرف پہ ماحول ہے، اس کی طاقت کے اندر ہے تو بالکل واجب ہوگا۔ لیکن دوسری صورت، اگر نکاح ہی ایسے گھرانے کے اندر ہوا جہاں کے رسم و رواج الگ ہوں، اب اس عورت پر ہم واجب نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں کا معروف اپنا اطلاق بدلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سے اس کا نکاح ہوا کسی بڑے گھرانے کے اندر، کہ امیر کبیر گھرانے کے اندر، کہ اس خاتون کا رہن سہن ہی ایسا ہے کہ ساری زندگی نوکروں نے کام کیا ہو، اس نے کبھی اپنے ہاتھ سے نہ کھانا بنایا نہ روٹی بنائی ہے، اسی ماحول معاشرے کے اندر وہ بڑی ہوئی ہے، اور آپ کا رشتہ وہاں ہو گیا خوش نصیبی سے، اب آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا ایسی عورت اگر آپ اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں تو ایسی عورت کے اوپر بالکل لازم اور واجب نہیں ہوگا کہ وہ گھر کے کام کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسی عورت جب گھر کے کام کرے گی تو یہاں پر معروفیت کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ جس انداز کے اندر وہ بڑی ہے، پلی ہے، اس ماحول اور معاشرے کے حساب سے دیکھیے گا وہ عورت جب گھر کے اندر آ کر کپڑے بھی دھو رہی ہوگی، دیگر کام بھی کر رہی ہوگی، اب لوگ اطلاق کریں گے کہ یار یہ رشتہ کیسا ہے کہ شادی سے پہلے وہ آیا عیاشیوں کے اندر اس نے لائف گزاری، اب شادی کے بعد دیکھو اس کو سب کرنا پڑا، اس کی کہاں شادی ہو گئی؟ یعنی یہ معروف کا اطلاق اس صورت کے اندر نہیں ہوتا۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال یہ ہے کہ آپ کا ماحول اور معاشرے کے اندر خواتین اگر گھر کے کام کرتی ہیں اور آپ کا رشتہ بھی ایسی ہی فیملی سے ہوا ہے کہ جس کے گھر میں بھی ایسا ہی ماحول ہے،
تو اب وہ عورت گھر میں آئے گی تو جتنا عرف ہے، جتنی طاقت ہے، اس حساب سے وہ خدمت کرے، اس پر لازم اور واجب ہوگا، اس لیے کہ عاشروہن بالمعروف کے زمرے کے اندر بالکل وجوب ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسی خاتون سے آپ نے نکاح کیا کہ ان کا جو ماحول ہے، اس ماحول کے اندر اس نے بالکل کبھی کام کاج نہ کیا ہو، بلکہ عورت ایسے کام کاج کرے تو یہ عیب سمجھا جاتا ہو، تو ایسی خاتون اگر گھر کے اندر آئے گی اس پر کوئی واجب نہیں ہوگا گھر کا کام کرنا، اس لیے کہ وہاں معروفیت کا اطلاق ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے افضل ہے کہ وہ خدمت کرے گی ساس کی، نندوں کی، گھر کے کام، سبحان اللہ، اس کو اجر اللہ پاک کی بارگاہ سے ملیں گے۔ اگر وہ نہیں کرتی ہے، کوئی شوہر زبردستی اس پر نہیں کر سکتا۔ یہ وہ دو قول ہیں علماء کے جو میں نے ڈیٹیل سے آپ کو ذکر کیے، اور اس میں دلیل سے زیادہ مضبوط قول بہرحال وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کا استدلال ہے، وہی مضبوط ہے، اس لیے کہ اگر تو آپ عاشروہن بالمعروف کی آیت کا اطلاق اچھے طریقے سے سمجھ جائیں تو اسی قول میں وزن زیادہ ہے۔ وجوب کا درجہ اس لیے رکھا کہ وہ صریح حکم نہیں تھا، اس کے اطلاق میں اجتہاداً آپ داخل ہوئے ہیں، ورنہ یہ فرض بولا جاتا ہے، اسے فرض کے درجے میں رکھا جاتا۔ یہی استدلال زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔